أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، ہر اس میں جن کا ان کا آپس میں تنازع ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کریں، مانیں، دل سے ماننا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فلا وربک، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بشیر نامی منافق کا تذکرہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے کی سزا اللہ نے دنیا میں اس کو دے دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا فیصلہ تسلیم نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے، وہ منافقین نے یہ احتجاج کیا تھا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، دیکھیں نہیں ہمارے ساتھ، رب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مسلمان کون ہے؟ یہ آیت معیار ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آیت بڑی سخت بھی ہے، کیونکہ اپنی حالت جو ہے وہ بڑی پتلی ہے، اللہ معاف فرمائے، اپنے حالات ایسے ہیں۔ روایات میں ایک ذکر اور بھی ملتا ہے، مدینہ منورہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری، وہ بھی بدری تھے، عام صحابی نہیں تھے، ان کا آپس میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا، دونوں زمیندار تھے اور کھیتی باڑی خود کرتے تھے۔ راستے میں پہلے زمین پڑتی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد زمین تھی حضرت اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انصاری نے فیصلہ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں لے کر آیا کہ حضور، چونکہ میں دور ہوں، میری زمین دور ہے، تو پہلے پانی میرے پاس آئے، میری زمینیں سیراب ہوں، تو پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب کر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں پہلے زمین پڑتی ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پہلے ان کی زمین سیراب ہوگی، پھر آپ کی ہوگی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ذرا آپ گزارا کر لیا کریں کہ جیسے ہی آپ کا گزارا ہو جائے تو پھر پانی آگے چھوڑ دیا کریں۔ وہ صحابی تھے لیکن تھے انسان، دل میں ایک بات آئی اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا۔ بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ پھوپھی زاد ہیں
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کی پھوپھیزاد تھے، اور دوسرا رشتہ بھی تھا ادھر، پھوپھیزاد بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے، جزاکم اللہ. یہ یاد رکھا کریں. ام المومنین ام عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا، حالانکہ ہونا تو میرے بارے میں چاہیے تھا. رب العالمین نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. فلا وربک، آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. تیرے رب کی قسم، حالانکہ وہ احکم الحاکمین، خالق کائنات ہمارا مالک ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ بات کچھ ہے تو رب نے قسم کھائی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت بڑی سخت ہے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ جتنے مرضی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایسے ہیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصف نہ بنا دیں. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا حاکم اور ایک ہوتا حکم. حاکم جیسے جج ہے، اب جج وہ جو فیصلہ کر دے آپ کو پسند ہو نہ ہو ماننا پڑے گا، مجبور ہیں آپ. اور ایک حکم، حکم کہتے ہیں منصف کو، وہ جو فیصلہ کرے وہ دل کو بھی لگے، اس کو حکم کہتے ہیں. تو رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال فرمایا حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ مان لیں، منصف تسلیم نہ کر لیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں، کون سا؟ فیما شجر بینہم، ہر اس بات میں جس بات میں ان کا آپس میں تنازع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی چیز میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس اعتبار سے ہم لیں، میں بھی آپ بھی، اور اس معیار، اس کسوٹی میں اپنے آپ کو تولیں کہ میرے اور آپ کے گھر کی صورتحال، کاروبار کی صورتحال، معاملات کی صورتحال، چال چلن کی صورتحال، دیکھ بھال کی صورتحال اور لین دین کی صورتحال، کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے منصف مانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس وفی روایت من نفسہ اجمعین. کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب. اور ایک اور روایت، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہائے ہائے، اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہائے ہائے، شریعت ایسا معاشرہ چاہتی ہے. کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ ہاں، تو پھر میں بھی کس سے جھوٹ نہ بولوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہاں، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی دو نمبری کرے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی غلط چیز دے، میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت کرے، میں چاہتا ہوں میری کوئی برائی کرے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا نقصان ہو، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے، بولے میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو کوئی دیکھے، میں چاہتا ہوں، ہاں، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جتنے مرضی کہتے پھریں، یہ زبانی باتیں ہیں، جب تک کہ ایک مومن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ جذبات نہ ہو جو اپنے لیے ہے. میں ترقی چاہتا ہوں تو میں چاہوں کہ میرا بھائی بھی کیا کر لے، ترقی کرے. میں چاہتا ہوں میں اچھا کھاؤں تو میرے دل میں ہو کہ میرا بھائی بھی اچھا کھائے. میں چاہتا ہوں میری اچھی رہائش ہو، میں چاہوں کہ میرے بھائی مسلمان کی بھی کیا ہو، اچھی رہائش ہو. اس لیے رب العالمین نے فرمایا
ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ نعوذ باللہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ظنی ہے، جو منکر حدیث ہیں، منکر حدیث کافر ہے، منکر حدیث کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ کافر ہیں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ جو مرضی کریں، وہ ساری باتیں، لیکن وہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ اس آیت کہہ رہی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن، بولے بولے، نماز اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں، کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی نا، کون بتائے گا؟ قرآن میں ہے آتوا الزکاۃ، زکات دیں، کیا کیسے دیں، کیسے دیں زکات، کتنی دیں، کون بتائے گا؟ ہاں، ہمیں حدیث بتائے گی۔ قرآن میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے اس پرانے گھر کا کیا کرو، طواف کرو، کیسے کریں، کتنے چکر لگائیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کیا کریں، کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل، ہر ان الصفا والمروہ، سعی کے بارے میں قرآن میں ہے، لیکن سعی کیسے ہے، کون سی سعی ہے، صفا مروہ کے درمیان، کہاں سے، یہ تمام کے تمام امور کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہاں، حدیث سے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ حدیث کا انکار کر دو تاکہ اپنے مطلب کا معنی لیں۔ یہ ان کے تمام خواہشات کے لیے باڑ حدیث ہے، ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی حدیث کی وجہ سے، اس لیے وہ چاہتے ہیں اس باڑ کو ختم کر دو، پھر دیکھو ہم قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے معنی نکالیں گے، اپنی مرضی کی تفسیریں کریں گے، اور اپنی مرضی سے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، پھر سنیں ذرا اس آیت کو، فلا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ مومن نہیں ہیں، کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا لیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کس میں؟ فیما شجر بینہم، ادھر ماں باپ کی مرضی ہے، اور ادھر حضور صلی اللہ ہو، پتہ چلے گا کہ یہ کس کی مرضی، ادھر دوست کہتے ہیں اور بیٹھ جائے یار، ہو جائے گا، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، ہاں ہاں، ادھر برادری کچھ کہتی ہے اور شریعت کا حکم کچھ ہے، پتہ چلے گا کہ یہ حضور کی مانتا ہے، یہ برادری کی مانتا ہے جی۔ وہاں دل کچھ کہہ رہا ہے، خواہشات کچھ کہہ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور صرف یہ نہیں کہ ماننا، مانے بھی اور دل میں معمولی سی بات بھی نہ آئے، بلکہ خوشی ہو۔ اللہ مجھے اب سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان یہ ہے کہ الحمدللہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ ہو گیا، میرے محبوب خوش ہو گئے، اور وہ یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کرے، مانے، دل سے ماننا، دل سے۔ اور تسلیم کے 3 درجے، ماننے کے 3 درجے مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا عقیدہ، دوسرا زبان سے اقرار، اور تیسرا اعضاء سے اعمال، یہ 3 درجے ہیں۔ اگر عقیدہ نہیں تو مومن نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عقیدہ نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے، اگر عقیدہ تو ہے، دل سے تو مانتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تب بھی مومن نہیں ہے۔ دل سے بھی مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حق اور سچ ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اور عمل نہیں کرتا تو فاسق فاجر ہے۔ ہاں ہاں، عمل نہیں ہے تو فسق اور فجور ہے۔ فرمایا وہ سلموا تسلیما، دل سے بھی زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، اور اعضاء سے، اپنے جوارح سے عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، یہ ہے ایمان۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پروردگار نے آگے اپنے احکامات کے بارے میں کہ اگر ہم کوئی سخت حکم دیتے تو پھر تم کیا کرتے، ابھی تو ہم نے ایسے کوئی سخت حکم تمہیں نہیں دیے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ذکر ہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.